واضح ہو جائے کہ قرآن اور حدیث میں کتنا گہرا ربط، یوں سمجھیے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ، یا جیسے ہم کہتے ہیں ایک ہی تصویر کے دو رخ۔ قرآن مجید میں جو بات بڑے شاہانہ انداز خطاب میں آتی ہے، احادیث میں وہ بات نہایت سادہ الفاظ میں آتی ہے تاکہ تبیین ہو جائے، وضاحت ہو جائے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی ہم نے آپ پر یہ الذکر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے وہ چیز جو ہم نے ان کے لیے نازل کی ہے یا ان کی طرف نازل۔ قرآن اصل میں تو لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو حضور کے پاس تو وہ امانت تھا۔ بہرحال یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 177، جس کو میں نے ایک عنوان دیا ہے آیت البر، اور میرے نزدیک کی قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے، طویل آیات میں سے بھی ہے، میں نے تو اس کا چھوٹا سا ٹکڑا ابتدائی پڑھا ہے، اور عظیم ترین معنی کے اعتبار سے، علم اور حکمت کے اعتبار سے عظیم ترین آیات۔ اس میں جو بات واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ نیکی کا جو تصور ذہنوں میں رکھتے ہیں وہ عمل کے ظاہر کے اعتبار سے، یہ کام بڑا نیکی کا کام ہے، اس لیے بھی کہ اس کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ کوئی گمان ہو بھی، خیال ہو بھی، قیاس ہو بھی، تب بھی وہ یقینی بات تو نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا تصور رفتہ رفتہ صرف ظاہر تک محدود ہے، باطن کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ ہر عمل کے یہ دو پہلو ہے، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن۔ باطن میں موٹیو کیا ہے، محرک کے عمل کیا ہے، اور ظاہر میں وہ عمل کی جو شکل ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ظاہر بھی اہم ہے، لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی۔ لطافت کو، کسی لطیف شے کو واضح ہونے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کثیف شے درکار ہوتی، اس لیے ظاہر عمل کا وہ اہم ہے، لیکن اصل شے جس پر کہ ایمفیسس ہونا چاہیے وہ عمل کا باطن ہے، یعنی اس کی نیت۔ چنانچہ فرمایا گیا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی حقیقت میں اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا جو درس بنے بارہا کیا ہے، جو کہ ہمارے مرتب کردہ منتخب نصاب جو ہے مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، اس کا درس نمبر 2 ہے، وہ بڑی تفصیلی مباحث جو ہے وہ میں نے کی اس پر۔ تو یہاں پر یہ بات جو واضح کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان سے اس نیکی کا تعلق کیا ہے۔ ایمان در حقیقت موٹیو کو معین ہے۔ نیکی اللہ کی نگاہ میں صرف وہ عمل ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور جس کی جزا صرف آخرت میں مت۔ اگر دنیا میں کوئی جزا چاہیے تو پھر تو یہ دھندا ہے، کاروبار ہے، یہ دیکھیے ٹھیک ہے، کاروبار جائز ہے، کاروبار بھی کیجیے، کاروبار کی شکل میں، لیکن نیکی کا نوادہ ہو کر اصل میں بیچ میں دھندا اور کاروبار، یہ چیز جو ہے یہ نہایت خطرناک اور نہایت گمراہ۔ دو ایمان، اس کے بعد اس آیت میں ایمان میں رسالت کا ذکر کیا، اجزاء اس کے، والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نبوت اور رسالت کے ذریعے سے نیکی کا ایک ماڈل ملتا ہے ہمیں کہ مختلف اعمال نیکی کے وہ بھی توازن کے ساتھ ایک شخصیت ہے، ورنہ بسا اوقات نیکی ہی کا جذبہ جو ہے وہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ چنانچہ نیکی ہی کا جذبہ تھا جس نے دنیا میں رہبانیت کی شکل کیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ تو بدعت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے ایجاد کی، ہم نے تو یہ بات فرض نہیں کی تھی۔
اور حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. لیکن ظاہر بات ہے کہ رہبانیت اختیار کرنے والے کرتے تو نیکی کے لیے ہیں، لیکن وہاں نیکی غیر معتدل ہو گئی ہے، غیر متوازن. توازن کے ساتھ نیکی کا ایک مکمل مجسمہ وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ یہ ماڈل. لیکن محرکات عمل کا تعلق جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان باللہ. نیکی کیا اسی لیے کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور نیکی اس لیے کی جائے کہ اخروی نجات حاصل ہو جائے اور جزا اس کی صرف آخرت میں. اب اس بات کو، اس حقیقت کو اس سادہ حدیث کے اندر حضور نے بیان کیا، اور اس حدیث کے بارے میں یہ بات جان لیجئے، اکثر محدثین کرام نے جو اپنے مجموعے مرتب کیے ہیں ان میں سب سے پہلے اس حدیث کا ذکر. اس کی وجہ کیا کہ محدثین بھی ایک عمل کر رہے تھے، ایک جد و جہد کر رہے تھے، ایک محنت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جمع و تدوین بہت بڑی بیٹی تھی، پھر اس پر جرح و تعدیل، اس کے اندر بڑے خطرات تھے. کسی شخص کی ایسی روایت قبول نہ کرنی جائے کہ جس کے اندر فتنے کا اندیشہ ہو، لیکن جھوٹ بوٹ گھڑ کر کوئی بات جو ہے حضور کی منسوخ کرتی. تو بڑی محنت طلب، مشقت طلب جد و جہد کی. اس میں بھی اصل شے ان کے نزدیک ہے وہ نیت تباہ. یہاں اسی لیے اس حدیث کو سب سے پہلے لاتے ہیں کہ اس مجموعے کے مرتب کرنے میں اللہ کرے کہ ہماری نیت میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کے اور کوئی شے نہیں. اب اس حدیث کے راوی ہے امیر المومنین ابی حفص، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی اور حضور کی زوجہ محترمہ. تو ابو حفص گویا کہ کنیت ہے حضرت عمر. عن امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا، بلکہ میں اضافہ کروں گا میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے. صدق. اصل میں بعض اوقات روایت شروع ہو جاتی ہے عن فلاں، اب عن فلاں ان سے روایت کیا گیا، اب یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے یہ خود حضور سے سنا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی اور صحابی نے انہیں سنا دیا ہو، لہذا براہ راست وہ خود سامع نہ ہو سکتا امکان. جب عن سے بات ہو جائے گی صرف تو پھر وہ بات کافی نہیں ہوگی. یہاں یہ ہے کہ فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے. اب یہ بطل ہے آگے جو حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں ہے. یہاں اگرچہ اعمال کا لفظ جو ہے عام آدمی سمجھے گا کہ عام ہے، عمل نیکی کا بدی کا نہیں. عربی زبان میں جو دو لفظ ہیں عمل اور فعل، فعل کی جمع افعال، عمل کی جمع اعمال، ان کے استعمال میں یہ فرق ہے. قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر ہم سمجھیں کہ عمل کہتے ہیں اس کام کو جس میں مشقت لگتی ہو، محنت طلب ہو، جس کے بعد انسان تکان محسوس کرے. اسی لیے قرآن مجید میں عاملۃ ناصبہ، بعض چہرے ہوں گے قیامت کے دن جن پر تکان طاری ہے، اس لیے کہ وہ ایگزاسٹڈ ہے. اس کی وجہ لفظ ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دہکتی ہوئی آگ کے اندر، تپتی ہوئی آگ کے اندر داخل. تو یہاں اصل میں گفتگو جو ہے وہ نیکی کے بارے میں ہو رہی ہے، اعمال. سناتے میں بعض آیات آپ کو اور بھی سناؤں گا. یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کے اور احادیث کے بعض اور حوالے اس کے ساتھ میں دوں. مراد یہاں پر ہے نیک اعمال. اعمال انما الاعمال بالنیات، یہ نہیں ہے کہ آپ برائی کا کام کر رہے ہو، معصیت کا کام کر رہے ہو کہ نیت تو نیک ہے. یہاں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا.
बदी पर नहीं होगा, बुराई पर नहीं होगा, मासियत के काम पर नहीं होगा, गुनाह के काम पर नहीं होगा। इस हदीस का जो इतलाक हो रहा है वो नेकियों पर है। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। और हर शख्स के लिए वही कुछ है, वही उसे बदला मिलेगा जिसकी उसने नीयत। अमल का जाहिर कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह की निगाह में असल शय ये होगी कि उसके पीछे उसकी नीयत क्या थी। उर्फ़ आम में हम भी कहते हैं इलेक्शन का दौर आने वाला है, वक्त आने वाला है। अब बड़ा चौधरी, बड़ा सरमाएदार, महल में रहने वाला वो निकलता है, गलियों में जाता है, गरीबों से मिलता है, बगलगीर होता है, महले कुचैले बच्चे उनको भी गोद में उठाता है, प्यार करता है। सबको मालूम है किस लिए हो रहा है ये कोई नेकी नहीं है, ये कोई शफकत और मोहब्बत जो है वो नहीं है, बल्कि ये तो धंधा है, इन्हें वोट चाहिए। तो हम भी उर्फ़ आम में ये फैसला करते हैं। लेकिन बास चीजें तो जो कि हमारे मुशाहिदे में बिल्कुल नुमाया होती हैं, लेकिन बास बख्शी है। उसके लिए तो इंसान के अंदर जब तक सेंसर पैदा हो, ज़ाती तौर पर अपने ऊपर एक मुहासबा करते रहना कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, कहीं मेरी नीयत में कोई फसाद तो नहीं पैदा हो, कहीं शैतान के किसी ज़ेर असर कोई मुनव्विस तो हो नहीं हो गई है मेरी नीयत किसी बनी को। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। जो कुछ उसने नीयत की होगी वही मिलेगा, वो नहीं कि जो जाहिर से उसके अमल के सामने। दुनिया में आपका मामला होता है, नेकी का काम है, अब किसी ने बड़ी फाउंडेशन बना दी है, उससे जो है वो लोगों को खैर पहुंच रहा है। अब क्या मालूम उसकी नीयत क्या थी। सरकार दरबार में रसाई की और अपनी इनकम टैक्स के मामलात के अंदर जो है वो छूट वूट हासिल करना, ये मकसद था या क्या था, अल्लाह जानता। लेकिन ये है कि वो काम दुनिया में तो हम कहेंगे नहीं, नेकी का काम है, बड़ा अच्छा काम है, ये कि अल्लाह ताला के यहाँ उसका मामला सारा नीयतों के हवाले से क्या। अब एक मिसाल दी हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही। तो जिस शख्स की हिजरत हुई है अल्लाह उसके रसूल की जानिब, तो उसकी जो हिजरत है वो अल्लाह और उसके रसूल ही के हिसाब से होगा। हिजरत क्या थी? हुक्म हो गया था कि अब मक्के को खैर बात करो और मदीने पहुंच, अहलो अयाल को छोड़ना पड़े, मक्के के भेड़ियों के रहमो करम पर। तो इसी तरीके से जो इधर उधर के बिखरे हुए कबाइल में मुसलमान थे, तो नबी हुक्म था कि अपने कबीलों को छोड़ो। की वजह क्या थी? ये मैंने अपनी किताब में मनहज इनकलाब नबी में पूरी तरीके से वाज़ेह किया दलाइल के साथ। अब वो दौर आ रहा था हुजूर की जिद्दोजहद में कि जिसमें बराह रास्त तसादुम होना था कुफ्र का। लिहाजा जरूरत थी कि पूरी कुव्वत एक मरकज पर जमा हुई। अगर कुव्वत मुंतशिर है, कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ वहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, वहाँ हैं, तो कोई एक जो है मुअस्सिर इक़दाम नहीं किया जाता। लिहाजा ये हिजरत फर्ज थी। इससे पहले 2 हिजरतें हुई थी, वो वॉलंटरी थी, इख्तियारी थी, हबशा की तरफ। उसमें सिर्फ इजाजत दी गई कि अगर यहाँ की सख्तियाँ नहीं झेली जा रही, अगर सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, बर्दाश्त से बाहर हो गया मामला, जाओ ठीक है, चले जाओ, हबशा में जाकर पनाहगुज़ी हो जाओ। वो पनाहगुज़ीनी थी, इसलिए कि वहाँ एक बादशाह है, तो देश है, आदिल मुल्क। याद वो हिजरत जो थी वो फर्ज नहीं थी, वो इख्तियारी थी। ये हिजरत फर्ज थी, लेकिन ये तो हुजूर की इनकलाबी जिद्दोजहद के अंदर एक अहम कदम की हैसियत है। अब हिजरत का जाहिर क्या है? कोई शख्स मक्का छोड़कर मदीने आ गया है, हम तो यही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। लेकिन ये कि उसकी हिजरत का असल सबब अल्लाह, उसके रसूल पर ईमान और उनकी मोहब्बत और उनके हुक्म की पैरवी है, या कोई और मकसद है, ये अल्लाह जानता। अब उसकी 2 मिसालें। पहले तो फरमाया फमन कानत हिजरतुहु
इल्लल्लाह व रसूल, अगर यही है तो उनकी हिजरत जो है अल्लाह और उसके रसूल ही के हिसाब में रहेगी, उन्हें अजर और सवाब पूरा मिलेगा। वमन कानत हिजरतहू लिदुनिया युसीबुहा, और जिस किसी की हिजरत हुई है दुनिया के उसूल, ताकि दुनिया हासिल कर ले, औ इम्राअतुन यनकिहुहा, या हिजरत की है किसी औरत के लिए कि उससे निकाह करना है, फहिजरतहू इला मा हाजरा इलैह, तो फिर उसकी हिजरत जो है अल्लाह और उसके रसूल के हिसाब में शुमार नहीं होगी। वो तो जिस चीज के लिए हिजरत उसने की है उसी के हिसाब में शुमार। अब इसको सादा से मिसाल से मैं समझा दूं कि मसलन मक्के में कोई मुसलमान को दुकानदारी करता है या कोई और कोई, जैसे कि हजरत खबाब लोहार थे रज़ी अल्लाह ताला। अब जाहिर बात है कि जो वहां पर कशीदगी हो चुकी थी अहले ईमान और कुफार के दरमियान, तो कुफार तो उनसे काम कराते नहीं होंगे, तो अहले ईमान भी की तरफ से जो भी उनके लिए हो सकती थी कोई मौका जो है माश का पैदा होता था। अब अगर वो लोग चले गए, अब ये क्या करें? अब इस वजह से कि मेरे जो ग्राहक थे वो तो चले गए, ये फर्ज कर रहा हूं, किसकी वजह से वो भी हिजरत कर रहे हैं, ये बारीक बात है, अल्लाह के इल्म में है। कोई शख्स जो है खुद उनके बारे में ये बात नहीं कह सकता, कोई हुक्म नहीं लगा सकता, अल्लाह की। तो अल्लाह कह रहा तो अपने इल्म के हिसाब से हुजूर को बता रहा, हुजूर हमें बता रहे। ऐसी शक्ल भी हो सकती है, या ये कि कोई किसी खातून से निकाह का ख्वाहिशमंद था, वो खातून हिजरत करके चली गई, अब ये भी कच्चे धागे से बंधे पहुंच गए, अब ये उनकी हिजरत जो है ये जाहिर बात है अल्लाह और उसके रसूल के लिए बात नहीं होगी, बल्कि उस खातून के इश्क और मोहब्बत में खाते में आई। कहते हैं कि एक साहब थे, वो हाजिर उम्मे कैस उनको कहा जाता था, उम्मे कैस के मुहाजिर, मशहूर हो गया होगा। ये दो मिसालें दे दी, हिजरतहू इला मा हाजरा इलैह, तो उनकी हिजरत बज़ाहिर तो अमल वही है जो एक मोमिन सादिक ने किया है कि वो मक्के से अपनी बूदो बाश अपनी रिहाइश तर्क करके मदीने में हाजिर हो गए। लेकिन यह है कि उसके पीछे असल मोटिव और सारी बात का दारो मदार अल्लाह के यहाँ दारो मदार इस तरह। दुनिया में हम फैसले नहीं कर सकते नीयतों के बारे में, किसी की नीयत पर शक करना, हमला करना जायज, हमें क्या मालूम, ये दिलों का हाल है और दिलों का हाल अल्लाह ने अलीमुम बिदाति सुरूर, अल्लाह का। तो जो फरमाया गया कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमाल को देखता है। अमल सही है, नेक है, और दिल में उसके लिए जो मोटिव और जज्बा था, वो जो कुव्वत मुहर्रिका थी, वो भी सही, वो अमल है जो अल्लाह के यहाँ मकबूल हो। अब इसी के हवाले से मैं चंद हदीसें किस इंतहा तक ये बात हुजूर ने पहुंचाई है। हुजूर ने फरमाया, मन सल्ला युराई फकत अशरका वमन सामा युराई फकत अशरका वमन तसद्दका युराई फकत अशरका, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिरक किया। अब नमाज तो बहुत बड़ा नेकी का तेज, बहुत बड़ा नेकी का तेज, ये तो अरकान इस्लाम में से रुकने आसम है, अस्सलात व इमादुद्दीन। लेकिन इसके पीछे भी नीयत अगर दिखावे की है, रियाकारी की है, अपनी दीनदारी का और अपनी तकवा का रोम गांठना है लोगों के ऊपर, तो फिर ये शिरक। वमन सामा युराई फकत अशरक, और जिसने रोजा रखा दिखावे के लिए उसने शिरक किया। वमन तसद्दका युराई फकत अशरक, और जिसने सदका और खैरात दिया दिखावे के लिए रियाकारी में, और शिर्क से ज्यादा बड़ा गुनाह गुनामना गुनाह और कोई नहीं। 2 मरतबा सूरह निसा में ये आयत आई है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला इसे हरगिज़ नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया, हाँ उससे कम कर जिसको चाहेगा। एक और हदीस में इससे भी ज्यादा बारीक बात कही, शिर्क खफी ये है
کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ سجدہ لمبا کر لے. یہ شرک خفی ہے. ایک شرک جلی ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے شرک ہو رہا ہے, بت کو سجدہ کیا جا رہا ہے, قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے, شرک جلی. ایک شرک خفی ہے, چھپا ہوا اندر دل میں, کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے, تو آپ لمبا سجدہ کر دیے. اس کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں سمپل میتھمیٹکس میں. اگر وہ پہلے 5 سیکنڈ کا سجدہ کر رہا تھا اور اب اس نے 10 سیکنڈ کا سجدہ کیا ہے, یہ 5 اضافی کس کے لیے کیے؟ 5 تو ہو گئے اللہ کے لیے, پہلے وہ کر رہا تھا, لیکن یہ 5 جو اضافی منٹ لگے ہیں یہ کس کے لیے؟ تو دونوں کے لیے, یا کاری کے تحت. تو ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے, ایک مسجود اللہ کی ذات تھی اور ایک مسجود وہ لوگ ہیں جنہیں دکھائے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور تربیت سے جس حد تک باریک بینی آ گئی تھی صحابہ کرام, اس کی مثال جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ. این جنگ میں ایک شخص سے دو بدو مقابلہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو, مشرک کو زیر کر لیا, اس کے سینے پر سوار ہو گئے. اب خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی منہ پر تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ. اب حضرت علی سے چھوڑ کر وہ حیران ہو, جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں to add insult to injury. میں نے تو اور توہین کی چیز کی, انسلٹ کی, یہ مجھے چھوڑ کر کھڑے ہوئے کیوں؟ پوچھو. تو حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی, میں تمہیں صرف اللہ کے لیے قتل کرتا, لیکن اب اگر میں قتل کرتا تو میرے نفس کا انتقام بھی شامل. تم نے میری توہین کی تو میں گویا کہ اپنے نفس کے انتقام میں اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی ایک نیت کے اندر میرے یہ ذاتی بات بھی شامل ہو جاتی تھی. اس میں ذرا غور کیجیے, جنگ کا معاملہ ہو اور وہ تو انتہائی جذبات کی گرمی کا وقت ہوتا ہے, یا مرو یا مار دو, اس حالت میں بھی نگاہ رہے اپنی دل کے اوپر اور اپنی نیت کے اوپر. یہ کمال ہے تربیت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ مضمون قرآن مجید میں 3 جگہ آیا ہے بڑے حسین تمثیلوں کے پیرائے. سورہ نور کا جو درمیانی رکوع ہے 5واں رکوع, وہ قرآن مجید کے بڑے اہم مقامات ہیں, حکمت کا یہ بڑے بڑے موتی. 3 تمثیلیں دی گئی. پہلے ایک مومن صادق کی کہ اس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے, اور یہ نور ایمان 2 نوروں سے مل کر امتزاج سے بنا ہے, نور فطرت اور نور وحی, نور العلام. پھر اس کی شخصیت کی جھلک دکھائی گئی کہ اعمال کیسے ہوتے. ایک دوسری مثال دی گئی, ایک ایسے شخص کی جس کے دل میں ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ وہ نیکی کے کام کرتا ہے, کھانا کھلاتا ہے غریبوں کو, مساکین کو, کچھ اور کرتا ہے. اس کی مثال ایمان کے بغیر یہ کام جو کر رہا ہے اس کا, اب وہ اگر فرض کیجئے قیامت کے دن جب بعث بعد موت ہو جائے گا, اسے یاد آئے گا میں نے نیکیاں بھی بہت کی تھی, مجھے کچھ نہ کچھ اجر تو یہاں ملنا چاہیے. اس کی تمثیل ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. جن لوگوں کے اندر کفر ہے, جنہوں نے اللہ اور آخرت کو نہیں مانا, ان کے اعمال, ان کی نیکیاں سراب کے مانند ہے, جیسے کہ صحرا میں دور سے پانی نظر آتا, پانی نہیں ہوتا, نراج سراب. اب پیاسا آدمی جا رہا ہے, دوڑ رہا ہے, بھاگتا ہوا, جب ایگزاسٹ ہو گیا بھاگتے نہیں سکتا تو کھسکتا ہے, گھسٹتا ہوا بھی جاتا ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا,
جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، کوئی پانی بھر تو شراب کا دھوکہ کرتا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، وہ اللہ کو پائے گا وہاں جو اسے اس کا حساب پورا پورا دے دے گا۔ تمہارے اعمال میں نیت غلط تھی، لہذا زیرو ہو گیا، ہم سب رہے۔ تو شراب کے معنی نیکیاں، شراب کے معنی انسان اپنے آپ کو سہارا دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن اگر اس میں وہ خلوص نیت نہیں ہے، اخلاص نیت نہیں، اگر صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا پیش نظر نہیں تو وہ نیکی نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نظام میں کوئی مدد نہیں۔ بڑی پیاری بات ہے۔ پھر تیسری مثال دی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو درمیانی آدمی بیان کیا میں نے ابھی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع، ان کے دلوں میں تو نور نہیں ہے لیکن عمل میں کچھ نہ کچھ روشنی کی جھلکیں نظر آتی ہیں، نیک کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں بھی تاریکی ہی تاریکی اور عمل میں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کی روشنی بھی، خالص دست پرست، خالص مفاد پرست، کسی خیر کے لیے، کسی دکھاوے کے لیے بھی نہیں۔ ان کو کہا گیا ہے ظلمات بعضها فوق بعض، ایک انتہا پر نور علی نور، نور پر نور، وہ مومنین صادقین جن کا باطن منور ہے پورے ایمان اور ظاہر مزین ہے اعمال صالحات، نور علی نور۔ اللہم ربنا اجعلنا منہ، اللہ ہم سب کو ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ایک وہ ہے کہ جن میں وہ ایمان تو ہے نہیں، ظاہر جو ہے کچھ ملمے کی نیکی ہے، ملمے کی چمک ہے، تو وہاں بہرحال اجر و ثواب نہیں ہے۔ وہ شراب کے معنی ہوگی اس کی نیکیاں، اس کے اعمال، وہ امید میں آگے بڑھے گا کہ اس کی طرف پہنچے گا، لیکن وہاں تو اللہ اس کا حساب چکانے کے لیے موجود ہے۔ اور تیسرے وہ ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، اندر بھی تاریکی ہی تاریکی اور عمل میں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کی چمک بھی نہیں۔ اچھا، دوسرا مقام ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 18، مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وذلك هو الضلال البعید۔ اس قدر خوبصورت یہ تمثیلیں ہیں یہاں پر، فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے۔ کلام الملوک کے ملوک الکلام ہے، اللہ کا کلام۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان، اعمالہم ان کی نیکیاں جو ظاہر میں نیکیاں نظر آتی ہیں، ان کے اعمال، ان کی مثال ایسے ہے کرماد، کہ جیسے راکھ کا ایک ڈھیر ہو، اشتد بہ الريح فی یوم عاصف، ایک جھکڑ والے دن وہ ہوا تیزی سے چلے اور راکھ کو بکھیر دے، کوئی وجود نہیں۔ فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ جو کچھ انہوں نے کمائی کی تھی اپنے خیال پہ، نیکیاں کمائی تھی، نیک اعمال کیے تھے، ان میں سے کسی کے اجر و ثواب پر انہیں قدرت حاصل نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ سب دکھاوے کی نیکیاں تھی، ریاکاری کی نیکیاں تھی، ایمان کے موٹو سے خالی۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ اب اس میں آخری جو تمثیل ہے سورہ فرقان، یہ تو ایک عجیب ورڈ پکچر جسے کہنا چاہیے، الفاظ میں ایک چیز کا یہ تصویر بناتے، اور نقشہ کیا ہے؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ انہی کفار کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے خیال میں بڑے بڑے اعمال کیے ہوئے تھے، بڑے غریبوں کو کھانے کھلائے تھے، جیسے کہ ابو جہل نے کہا تھا جب اس سے کہا گیا
کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس وحی آئی ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا ہمارا اور بنو ہاشم کا ایک مقابلہ چل رہا تھا، انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھانے کھلائے، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے ان سے بڑھ کر خدمت کی، تو ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملا کر آ رہے ہیں، اب ان کی نبوت مان لیں۔ ظاہر بات ہے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاشمی ہے، بنو ہاشم کے سے اگر نبوت مان لیں ان کی تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو جائے گا، یہ گوارا نہیں۔ تو ان کے ہاں نیکی جو ہے وہ باہمی مسابقت میں بھی، دکھاوے کے اندر بھی تو نیکی کے اندر ہوتا، آگے سے ایک دوسرے سے آگے نکلنا تاکہ زیادہ شہرت ہو جائے، زیادہ تعریف ہو، زیادہ ڈنکے بج جائیں ان کی سخاوت سے، اس کی نیکی سے۔ تو یہاں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہاں من عمل کا لفظ جو آیا ہے وہ اس اعتبار سے سمجھ لیجیے کہ تنکیر جو ہے نکرہ، تنکیر تفخیم کے لیے، وہ جو بڑے بڑے عمل انہوں نے کیے ہوں گے، ہم آگے بڑھیں گے ان کی طرف، ان اعمال کی طرف۔ اس میں نقشہ جو ہے وہ سمجھ لیجیے جیسے فٹ بال کھیلنے والا، بلا تشبیہ میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ دوڑ کر آتا ہے، ہٹ لگاتا ہے، کک کرتا ہے بال کو، کسی طریقے سے قدمنا الی ما عملوا، ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف، اور وہ عملن بڑے بڑے اعمال ان کے خیال میں بڑی فجعلناہ ھباء منثورا، ہم اسے کرنے کے گرد و غبار پھیلا ہوا، جیسے وہ راکھ منتشر ہو گئی ہے گرد و غبار۔ یہ تین تمثیلیں جو ہے قرآن مجید میں اس ریاکارانہ نیکی کے لیے، اور ان سب کے لیے سادہ ترین تشریح اور تفسیر اور تبیین وہ حضور کی حدیث ہے، اور یہی رشتہ میں آپ کو سامنے لانا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کا رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اب اس گفتگو سے آج کی ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ بھی ہوئی، ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں یہ جو کفار اتنے بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں تو کیا انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے؟ یہ ہندو پن کے کام کرتا ہے، اسے پن کہتے تھے، ثواب کا کام۔ اب ایک شخص تھا گنگا رام، اس نے اتنا بڑا اسپتال بنا دیا، ظاہر بات ہے کہ عام آدمی تو متاثر ہوتا، یا یہ کہ یورپینس ہیں، امریکنس ہے، انگریز ہے، عیسائی ہے، وہ بھی بڑے کام کرتے ہیں، ادارے قائم کرتے ہیں، بڑی نیکی کے کام، بڑے بڑے کام، تو ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے، وہ کیوں کرتے ہیں یہ سوچتا ہے۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تو پھر کوئی اور موٹیو ہے، کوئی دکھاوا ہے، کوئی ریاکاری ہے، کوئی شہرت کا حصول ہے، کوئی سرکار دربار میں رسائی کا اس کو ذریعہ بنانا ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی۔ انسان کا کوئی عمل جو ہے بغیر کسی مقصد اور نیت کے تو نہیں ہوتا۔ فرض کیجئے آپ یہ کہیں کہ فرض کیجئے ایک شخص خدا کو بھی مانتا ہے اور آخرت کو بھی مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا، سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں مانتا؟ ایک ایسے شخص کا معاملہ تو مختلف ہو جائے گا جس تک رسول کی دعوت پہنچی نہیں، اس کا معاملہ جو ہے وہ اگر توحید پر قائم ہو اور آخرت کو مانتا ہو تو اللہ تعالیٰ کہ اس کے اعمال قبول ہو جائے، کیونکہ رسالت کا پیغام پہنچا ہی۔ اب حضور کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے پیغام تو ابھی صرف عرب کی حدود تک پہنچتا تھا، یا اس کے بعد آپ نے خطوط لکھے تھے، صرف بادشاہوں کو لکھے تھے، عوام تک تو نہیں گئے تھے، یا پھر فتوحات کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں نے اسلام کو بھی سمجھا، اسلام کو دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا، اسلام کی برکات کو دیکھا، لیکن چین میں رہنے والوں تک تو کچھ نہیں ہوا تھا۔
لہذا وہ لوگ جو ہے مستثنا ہوں گے، ان کا علیحدہ معاملہ، ان سے توحید پر معاملہ. لیکن جن تک پیغام پہنچ گیا، فرض کیجئے یہ بات ہی پہنچی ہے کہ محمد نام کے ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اگر کوئی حق پرست ہوگا تو تحقیق کرے گا، بیٹھا نہیں رہے گا. وہ اپنے طور پر تحقیق کرے گا، معلوم کرے گا. حق کی اگر طلب ہے، ہدایت کی اگر کوئی ہدایت کا جویا ہے، ان تلاشی ہے، تو وہ لازماً اللہ اسے پہنچا دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جیسے حق کی طلب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کتنی محنت کی ہے، کتنی جدوجہد. مجھے تو بسا اوقات محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یوں سمجھیے کہ ہر اعتبار سے ایک ریپلیکا سا نظر آتا ہے، شخصیت کے اعتبار سے. فارس میں پیدا ہوئے، باپ جو ہے آتش کھانے کا اہم پجاری یا جو بھی کہیں ذمہ دار تھا. اب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کیا تماشا ہوا، آگ ہم جلائیں، ایندھن ہم ڈالیں تو آگ جلے، اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں. بغاوت کی، ایک اللہ کو مانوں گا بس. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے نکال دیا تھا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، نکل جاؤ میری نگاہوں کے سامنے، ورنہ لَأَرْجُمَنَّکَ، میں تمہیں رجم کر دوں، سنسار کر دوں. ایسے ہی باپ نے انہیں نکال دیا. جیسے حضرت ابراہیم نے ہجرت کی، وہ عراق سے کی شام کی طرف، قرب میں پیدا ہوئے تھے، یہ عراق کا ایک شہر، ہجرت کر کے گئے شام. ایسے ہی یہ ہجرت کر رہے ہیں ایران سے عراق، عراق سے متصل شام ہے، ایران سے متصل جو عراق، اور وہاں جو ہے انہوں نے جا کر عیسائیت اختیار کی، اس لیے کہ اس وقت تک اسلام عیسائیت ہی تھا. حضور کی تو بعثت ابھی ہوئی نہیں. جب تک حضور کی بعثت نہیں ہوئی، حضرت مسیح ہی کا دور نبوت کی رسالت جاری ہے. عیسائی ہو گئے. اب وہ عیسائی راہبین کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے ایک کے پاس رہے، اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو فرمایا کہ میری تو ابھی تسلی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں ہوا، میرے طلب علم کو سیری ابھی نہیں ہوئی. اس نے پتہ دیا کہ اچھا اب جاؤ فلاں راہب کے پاس رہے. وہاں پہنچ گئے، وہاں زیر تربیت اتاری میں رہے. اس کا بھی وقت آ گیا، وہی بات دہرائی. تب اس نے کہا کہ میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا. عیسائیوں میں اس وقت تک بڑے حق پرست لوگ موجود تھے حضور کے زمانے میں. آج کی عیسائیت ختم ہو چکی. وہ جو سائمن کے پیروکار تھے، شمرون کی، وہ موحدین تھے. آج کی عیسائیت پالزم ہے، سینٹ پال کے یہ سب کے سب جو ہے پیروکار ہیں، جس نے تصدیق ایجاد کی ہے اور جس نے شریعت جو ہے موسی کو ساخت کی. اس اعتبار سے اس وقت تک جو ہے وہ لوگ موجود تھے جو صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار. آپ کو معلوم ہے حضور کو بچپن کے اندر پہچان لیا تھا کہ عیسائی راہب تھے، گوہرا راہب. جب ابو طالب کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، وہ قافلے کے ساتھ گئے ہیں، اس نے پہچان لیا اور اس نے کہا ابو طالب سے اس کو حفاظت کرنا، کہیں یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تو انہیں حق ہے. عیسائیوں نے کہ ایسے حق پر اور حق کا علم رکھے، تو اس لیے اس نے